اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر کچھ چیزیں جو لازم کی ہیں وہ ہیں کہ جس کے کرنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور ثواب عطا فرماتا ہے، جس کے چھوڑ دینے پر گناہ ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جس کو نہ کرنا لازم کیا گیا ہے، اس کے کرنے والے کو گنہگار مانا جائے گا، اس کو گناہ ملے گا، اس کو عذاب ہوگا۔ نہ کرنے والے کو ثواب ہوگا، وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ مثال کے طور پر شراب پینا اللہ نے حرام کیا ہے تو شراب پینے والا گنہگار ہوگا اور اس گناہ پر اسے سزا ملے گی اور جہنم میں جلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے بیاج کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے تو بیاج کھانے والے، بیاج کا لین دین کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سزا ہوگی۔ اسی طریقے سے زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اور اس کے کرنے والے کو بے پناہ سخت شدید عذاب ہوگا، وہ گنہگار ٹھہرایا جائے گا اور سخت قسم کے عذاب سے جہنم میں اس کا سامنا ہوگا۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ان تین ایسے بڑے بڑے گناہوں میں گھرا ہوا ہے کہ ہم ہر ایک کو اگر ہم اپنی زندگی میں آس پاس میں ٹٹولیں تو کوئی نہ کوئی ان تین گناہوں میں سے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ضرور نظر آتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کا اعلان ہو جانا ضروری ہے وضاحت کے ساتھ کہ جب انسان مجبور ہو کر کے کسی سے قرض لیتا ہے اور اسے قرض حسنہ جسے ہم عرف عام میں ہاتھ بدل ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے، تو بلا سود کے کوئی قرضہ دینے والا موجود نہ ہو اور کسی کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو، میسر نہ ہو، اس کے جان مال عزت آبرو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ سخت مجبوری میں ہو، ایسی صورت میں اگر وہ پیسہ کسی سے لیتا ہے بیاج پر تو اس کا گناہ کم ہوگا، مگر اس کو بیاج پر دینے والے کو گناہ زیادہ رہے گا۔ اور گناہ تو بیاج کا ہے ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان کے ساتھ اس کا حسن سلوک بھی ختم ہو گیا، اچھا سلوک نہ کرنے کا بھی ایک اور گناہ اس پر لازم آتا جائے گا۔ اور یہی آج ہمارا معاشرہ ہے کہ آج ہم میں کا ہر ایک انسان قرضدار کم و بیش نظر ہی آتا ہے، ہر 10 میں سے 9 تو قرضدار نظر آتے ہیں، ہر 10 میں سے کم 6-8 تو قرضدار نظر آتے ہیں۔ اور حال ہمارا یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کے ہر چھوٹے موٹے بات پر بیاج سے قرضہ لینا ہم نے شروع کر دیا ہے، اور ہر بڑی بات سے تو خیر بہت دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قرض بیاج پر لینا۔ اور آج اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گرا ہوا معاشرے کی طرف بڑھنے والا قدم، گرے ہوئے معاشرے کی طرف لوگوں کے بڑھنے والے قدموں میں سے قدم یہ کہ وہ شراب پینے کو وہ عیب سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ شراب کے گناہ سے بچنا تو بہت دور کی بات ہے، شراب پینے کو عیب سمجھنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے زنا کی طرف لوگوں کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے ہم نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا خرچ کیا، اس سب کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب لینے والا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو خود حساب دینے لگ جائیں تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہم نے کس قدر گھنونے حرکتیں، گھنونے حرکات اور گھنونے اقدامات ہم نے کیے ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں کس قدر سزا کے ہم نے اپنے آپ کو مستحق کر لیا ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے ہو جانے والے گناہوں کے بعد وہ نادم ہو کر کے اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخشش سے ہمکنار فرما دیتا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی دیر ہے، خدا کی رحمت اسے معافی عطا فرما دیتی ہے، معافی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت میں اسے وسعت اور جگہ مل جاتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم گناہ پر ندامت بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، گناہ کر کر کے گناہ کو عیب سمجھنا، گناہ سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ گناہ کو لوگوں نے اپنا ایک فیشن بنا لیا ہے، فیشن کے طور پر شراب پی جا رہی ہے، فیشن کے طور پر جو ہے حرام بازی کی جا رہی ہے، فیشن کے طور پر سود لینا دینا لوگ شروع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے سامنے 2 قدم ہیں، ایک قدم ہمارا دنیا میں ہے تو ایک قدم قبر میں ہمارا ضرور ہے۔ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے اٹھنے والے اگلے قدم کا ٹھکانہ کیا دنیا باقی رہے گی یا ہم قبر میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، یہ ہمیں اس کا کسی بھی قسم سے یقین نہیں کہ ہم زندگی کا دوسرا قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کل کی امید پر آج گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کوئی زنا کرتا ہے، حرام بازی کرتا ہے، تو ایمان اس کے دل سے نکل کر کے اس کے سر پر معلق ٹھہر جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرنے سے، گناہ میں جتنی دیر تک مشغول رہتا ہے اتنی دیر تک ایمان اس کے جسم سے جدا رہتا ہے، دل سے جدا رہتا ہے۔ پتہ چلے کہ اگر اس حال میں خدا نخواستہ انسان کی موت واقع ہو جائے تو کیا حال ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ہم راندہ درگاہ بن کر کے اٹھائے جائیں گے، کس قدر اللہ کی بارگاہ میں عتاب کے حقدار بن کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج معاشرہ اس قدم کی طرف اس قدر بڑھ رہا ہے کہ جس پر روک تھام کرنا عام طور پر ناممکن نظر آ رہا ہے، مگر سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے کہ زنا کرنا لوگوں کے لیے، حرام کرنا لوگوں کے لیے مشکل اور دشوار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کرنے میں آسانی کرو، آسانی کے ساتھ نکاح کیا کرو، مگر افسوس کی بات ہے کہ نکاح کرنے میں ہم آسانی تو بہت دور کی بات ہے، سختی پر سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ خود ہمارے اس گھنونے حرکات سے، گھنونے اقدامات سے ہم خود شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ آج نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر دہیج کا جو معاملہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے، پیسوں کے لین دین کا جو معاملہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ یہ غیروں کے درمیان رسم و رواج رائج تھے، پیسے لینا دینا، زیور وغیرہ، یہ سب چیزیں غیروں کے درمیان رائج تھے، ان لوگوں کے گھروں میں شادی بیاہ ہونا مشکل و دشوار نظر آیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس قدر دنیا میں اپنے آپ کو گھرا چکا ہے، اس قدر دنیا کی رنگینیوں کی طرف ہم نے اپنے آپ کو بڑھا لیا ہے کہ پیسے، دوسروں کے پیسے پر خود کا راج کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ ان سے پیسے لے کر کے آپ خوشیوں کا کیا اہتمام کریں گے؟ اپنی خوشیاں ہی اتنی رکھیں کہ جس سے آپ آسانی سے پوری کر سکیں، آپ کی خوشیوں کو پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، اگر آج ہم معاشرے کے اندر آسان نکاح کرنا اور آسان شادی کرنے کا ایک رواج پھر سے، جو ہمارا رواج ہمیشہ کر رہا ہے، اس جو ہمارے درمیان سے چھوٹ چکا ہے، مٹتا نظر آ رہا ہے، اسی رواج کو زندہ کرنے کا عزم ارادہ کر لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی نکاح آسان ہوتا چلا جائے گا، اور جب نکاح آسان ہو جائے گا تو گناہ کے راستے خود بخود بند ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کے آدھا راستہ گناہ کا جو ہے وہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے، آدھا جو راستہ بچا ہوا ہے اسے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار دے تو کامیابی کی طرف بڑھ جائے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس نکاح کو لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے، اور حرام کرنے کو لوگوں نے اتنا آسان بنا لیا ہے، شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو، اس میں کوئی قید و بند باقی نہیں بچی ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس گناہ کو عیب سمجھنا بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا 4 دن کی ہے، آج ختم ہو جائے گی، کل ہماری زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے، کل کس حال میں اٹھائے جائیں گے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جب موت کے دروازے سے ہمیں گزرنا ہوگا اس وقت پر کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں کہ جب مومن کی موت آتی ہے، اللہ کے نیک بندے کی موت آتی ہے، تو 70,000 جنت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو عزت و اکرام کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بدبخت انسان کی جب موت ہوتی ہے، نافرمان کی جب موت ہوتی ہے، نافرمان کی جب موت ہوتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ 70,000 عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دیتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص بہت ہی زیادہ گنہگار تھا، بہت ہی زیادہ گنہگار تھا، اس کے متعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 100 کم و بیش 100 خون کر ڈالے تھے، اور اس گناہ سے توبہ کے لیے وہ لوگوں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ فلاں بستی میں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اور ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کروائی جائے، ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ ان کے نیکی کے سبب
ان کی فرما برداری و اطاعت گزاری کے سبب ان کی دعا کو سفارش کے طور پر اس گنہگار کے حق میں قبول فرما لے اور اس کی بخشش کا راستہ ہو جائے اور اس کو بخشش دیا جائے۔ لوگوں نے جب اسے اس بزرگ کا راستہ بتا دیا تو وہ شخص توبہ کرنے کے ارادے سے اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے نادم ہو کر کے ان کے ہاتھوں پر سچا وعدہ کر کے ان سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معافی کے قبول کی دعا کروانے کے ارادے سے نکلا ہوا تھا۔ خدا بڑا مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ ماں باپ کی محبت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، چین، سکون، ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو تعلق محبت کا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی محبت کا تعلق سب سے جدا ہوتا ہے، سب سے انوکھا و نرالا ہوتا ہے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالی 70 ماں باپ سے بڑھ کر کے زیادہ اپنے بندوں پر محبت کرنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کے مہربانی کا ہم صحیح معنوں میں حق اور فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس کی نافرمانی کی طرف ہم اپنے قدم کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ناراضگی کو ہم مولتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ بندہ جب راستے میں رہا تو اس کو موت کے دروازے پر دستک دینا ہو گیا، روح نکالی گئی۔ اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے۔ رحمت کے فرشتے اس لیے کہ وہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، دل سے سچا ارادہ کر لینا حقیقت میں وہی توبہ ہے، گناہ سے باز آ جانا حقیقت میں وہی توبہ ہے، اسی ارادے سے لے کر کے وہ نکلا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر جس نے گناہ کیا ہے، زندگی بھر جس نے نافرمانی کی ہے، زندگی بھر جس نے خدا کی ناراضگی مولی ہے، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہی ہونے والا ہے۔ اب دونوں کے درمیان کشمکش ہونے لگی کہ کون سی جماعت فرشتوں کی اس کی روح کو لے جائے، آیا عذاب کے فرشتے اسے لے جائیں جہنم کے عذاب کے فرشتے، یا جنت کے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں؟ فیصلہ کرنا دشوار نظر آنے لگا۔ آخر کار یہ طے پایا گیا کہ اس کے گھر سے جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ قدم اس اللہ کے نیک بندے یعنی اللہ کے ولی کے دروازے کے کتنے قریب ہیں اس کو گنا جائے۔ اگر اس کا اللہ کے ولی کا دروازہ اس کے گھر سے قدم اٹھائے جانے کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو یہ اللہ کے ولی کے قریب ہے تو اسے بخش دیا جائے گا، اور اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے عذاب کے ساتھ عذاب کے فرشتوں کو سونپ دیا جائے گا۔ جب ناپا جاتا ہے تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ مبارکہ اور حدیث میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ صرف اور صرف ایک بالش کا فرق آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کے قریب اس کو پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت دیکھے کس قدر اپنے نیک بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، کس قدر ان پر رحمت کا اظہار فرماتا ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے کے ایک بالش قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں حقائق ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، حقیقتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ حقائق ہونے کے باوجود ہماری نگاہوں کے سامنے ہم گناہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا وجود ہماری اس سرزمین ہندوستان کی سرزمین پر اللہ نے اتنے ولیوں کو بھیجا ہے، اتنے ولیوں کو بھیجا ہے، اتنے ولیوں کو بھیجا ہے کہ ہم ان ولیوں کو شمار کرتے رہیں گے تو تھک جائیں گے مگر ان کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ان ولیوں کی برکت ہی ہے، ان کے وجود، ان کے ہستی کی برکتیں ہیں کہ آج الحمدللہ ہم چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز اور آپ کے طبقے کے تمام اولیاء کرام اور آپ کے سلسلے کے اولیاء کرام، تمام سلاسل حقہ کے اولیاء کرام، چاہے وہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، العلائیہ ہو، شاذلیہ ہو وغیرہ، تمام سلاسل حقہ کے بزرگوں کا وجود ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے تو توبہ و بخشش کے دروازوں کو ہمیشہ گشادہ رکھا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم توبہ کے دروازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، عذاب و جہنم کے دروازوں کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی صرف اور اپنی ضد کو پوری کرنے کے لیے، اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے چند لمحوں کے سکون و لذت جو خود ساختہ ہے، ہمارے ذہن میں جو اس کو ہم نے سکون بنا لیا ہے، ہمارے ذہن میں جس کو ہم نے لذت متعین کر لیا ہے، اس کو حرام و ناجائز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی پناہ کیسا بھیانک عذاب ہوگا اگر اسی حال میں، اسی گناہ کے وقت پر اگر انسان دنیا سے کوچ کر جائے، اور جبکہ حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے سر پر معلق رہتا ہے، جب تک کہ وہ عظیم حرام کے گناہ میں مشغول رہے گا اتنی دیر تک کہ ایمان اس کے سر پر معلق رہے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر بندے کی موت واقع ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اور جب
جب کل اٹھایا جائے گا تو کس قدر عذابوں کا سامنا ہمارا ہوگا، ان تمام چیزوں کی ہمیں فکر آج باقی نہیں رہی۔ عزیزو، زندگی دو لمحوں کی ہے، ایک لمحہ جو ہم زندہ ہیں، دوسرا لمحہ خدا جانے کیسا ہمیں ملنے والا ہے۔ زندگی مل جائے تو آنے والے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، پھر آنے والے لمحے میں زندگی مل جائے تو پھر آنے والے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو کس بات پر ہم اتنے غرور و تکبر کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں؟ تو کس بات پر ہم گناہ کی طرف قدم پر قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ آخر ابھی تک کہ ہمیں اپنی توبہ اور اپنے لیے نیک راستوں کے تعین کرنے کا وقت ہمارے لیے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ہم حرام کی طلب و جستجو میں مہینوں پہلے سے پلان کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، شراب کے لیے پیسے کو جمع کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، زنا کے لیے پیسے کو جمع کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ کے نیک بندے جو غریب ہیں غربا پروری کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے چلے جائیں۔ جتنے پیسے ہم گناہ میں خرچ کر رہے ہیں، اگر اتنے پیسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو یقیناً اس سے 10 گنا 700 گنا بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، حشر میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کے پاس نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جب کوئی غریب آ کر کے دست پھیلاتا ہے، جب کوئی غریب ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، اسے 10 روپے دینا ہمارے لیے تنگ دلی کا سبب بنتا ہے۔ ہم 10 روپے دینے کے لیے ہم سوچتے ہیں اور کم چھٹے ہے کہ نہیں ہمارے جیب میں دیکھا جاتا ہے۔ جب 10 روپے سے کم کوئی چھٹا نہیں ہوتا ہے، بہت سارے وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیے بغیر چل جاتے ہیں، کبھی کبھی 10 روپے اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ مگر جب وہی پیسہ شراب کے لیے دینے کی بات آ جاتی ہے، حرام کے لیے دینے کی بات آ جاتی ہے، 100 اور 200 10 کو 20 کو نہیں دیکھا جاتا ہے، 100 200 کو بھی نہیں دیکھا جاتا، 1000 2000 کو بھی نہیں دیکھا جاتا ہے۔ آخر ہمارے معاشرے کے یہ خستہ حالتیں کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ موت کو اگر ہم بھلا دیے ہیں تو یہی حال ہمارا ہے۔ اگر ہم موت کو نہیں بھلانے والے ہوں گے، ہر لمحے موت کا سامنا ہمارے ذہن و فکر میں ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو سنبھالنے والے ہوں گے، سدھارنے والے ہوں گے۔ ہاں یقیناً ہدایت اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور توفیق اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نعمت عطا فرماتا ہے ہمیں توفیق دے کر کے، ہدایت دے کر کے نعمت عطا فرماتا ہے۔ افسوس کہ ہم ان نعمتوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کے عذاب کو بھلا دیا ہے؟ معاذ اللہ، ہم سے پہلے والی قوموں کو دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو گناہ کرنے والے لوگ تھے، جو قومیں تھیں گناہ پر، ان پر کس قدر بھیانک عذاب کو اللہ نے نازل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسا عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیسا عذاب آیا۔ غرض کے ہر زمانے میں نافرمانوں پر بھیانک عذاب دنیا میں بھی آتے رہے، اور آخرت کے عذاب کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آخر ہم کس ذم میں اس پر ہم متکبر ہو کر کے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آ سکتا ہے، ہم ہلاک و برباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بیماری کورونا، یہ وبا کو دیکھ لیں کہ کتنے دنیا میں بڑے بڑے نامور تھے کہ جو دنیا میں مٹی میں مل کر کے بے نام ہو کر کے مٹتے چلے گئے ہیں۔ کتنے ہیں جو مٹ رہے ہیں، نہ جانے اور کتنے مٹنے ہیں، کتنے مٹنے والے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو غنیمت جاننا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اگر ہم غنیمت جان کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اللہ کے فرمان کے مطابق نیک راستے پر روزہ، نماز، عبادت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیر خیرات کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں گے، یقیناً دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ عزیزو، شادی کے درمیان جو بینڈ باجے بجا کر کے جو وقت برباد کیا جاتا ہے، جو پیسہ برباد کیا جاتا ہے، 30,000 40,000 50,000 کا بینڈ بلایا جاتا ہے اور بجایا جاتا ہے، کیا فائدے کا یہ گناہ مولنا؟ اگر وہی پیسہ آپ کسی غریب کی شادی میں اگر اٹھا کر کے دے دیں گے، یقیناً آپ کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آ سکتی ہے، اور آپ کے لیے بھی رحمت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دے گا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے، یقیناً 10 گنا اس سے بڑھا کر کے تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور آپ کی نیت سچی ہے تو 700 گنا بڑھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی رحمت ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، بے وجہ کے گناہوں سے، بے وجہ کے ناچ گانوں سے، تماشوں سے، باجوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور شادی کے معاملے میں بہت ہی آسانی سے، بہت ہی سادگی سے شادی کو کرنے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کا بھی وقت ہے، جن کی شادیاں ہو چکی ان کے تو ہو چکے، نوجوان ہیں، نوجوان اگر ہماری قوم کے یہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، روشن مستقبل ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ نوجوان اگر اپنا ارادہ مضبوط بنا لیں کہ ہم شادی کی جو بے جا رسم و رواج ہیں، لین دین، مانگنا تونگنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جہیز وغیرہ، یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے سادگی سے شادی کریں گے، دلہن والوں پر کوئی بوجھ نہیں کریں گے، حسب طاقت حسب استطاعت جو اللہ نے دیا ہے ولیمہ کر کے لوگوں کو کھلائیں گے، جو کہ سنت ہے۔ اگر اس پر عمل کرتے
کرتے چلے جائیں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا عظیم سدھار کا سیلاب بنتا نظر آئے گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے قرب و جوار کے رہنے والے لوگوں کے اندر بھی ایک سدھار کی لہر پیدا ہو جائے گی۔ عزیزو، اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کے اطاعت کے لیے تیار کریں، اللہ کے فرمانبرداری کے لیے تیار کریں، نیکی پر قائم رہنے کے لیے تیار کریں کہ یہی وقت ہے، کل کی ہمیں خبر نہیں ہے، کل کا ہمیں ہوش نہیں ہے۔ آج اللہ نے جو وقت دیا اسے قدر کی نگاہ سے قدر کرتے ہوئے غنیمت جان کر کے نیکی پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک